الحق بالحق ابی القاسم محمد. آواز اونچی طرح سے، آواز اونچی طرح سے. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بھائی شاد گل صاحب کے اس فرش مجلس کو والدہ حسنین کریمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے شیعہ سنی مسلمان فرزند رسول کے ذکر پاک میں تشریف فرمائے، آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے. اس دربار سے ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن شرط ہے نیت. قرآن گواہ ہے کہ بد نیت بندے کو تو مصطفیٰ کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو عنوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ارشاد ہو رہا ہے انما کلمہ حسر ہے. اس کا مطلب ہے بس اور بس، فقط اور فقط، سوائے اس کے نہیں، جزئی نیست. اسے آسان کر دیتا ہوں. انما ایک تالا ہے، یہ لگ جائے تو باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی. سلامت و آباد و شاد رہو. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا. انما ایک تالا ہے، اگر یہ لگ جائے تو باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی، اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی. انما الہکم الہ واحد، بس اور بس تمہارا پروردگار اللہ ہے. خدا خدائی سے باہر نہیں جا سکتا. فرعون، نمرود، شداد، یہ تینوں لعنتی اندر نہیں آ سکتے. انما انا رسول مبین. اس کی جھنکار ذرا ختم کریں، اس کی بیس بڑھائیں. بس اور بس میں تمہارا رسول ہوں. مصطفیٰ رسالت سے باہر نہیں جا سکتے. قادیان والا بے غیرت اندر نہیں آ سکتا. اس لیے کہ جو ووٹوں سے بنے وہ ہادی نہیں ہوتا، جسے پبلک بنائے وہ ہادی نہیں ہوتا. اور اب ارشاد ہوا انما یرید اللہ. اہل بیت کا اعلان ہو رہا. چادر والے باہر نہیں جا سکتے، باہر والی اندر نہیں جا سکتی. جو شخصیتیں باہر کھڑی ہوئی وہ باہر نہیں جا سکتی، وہ اندر نہیں آ سکتی. کیا ارشاد ہوا؟ بس اور بس، فقط اور فقط، جزئی نیز. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، نجاست کو تم سے دور رکھے. جو علی علی نہیں کرتا اس کی مجبوری ہے. جو مجلس میں نہیں آتا یہ اس کا کمال نہیں ہے. کئی بندے کہتے ہیں جناب ہم تو مجلس میں نہیں جاتے، ہم تو جلوس میں نہیں جاتے، ہم تو ماتم میں نہیں جاتے. تم
تم خود کہاں رکے ہوئے ہو، اس نے دور رکھا ہوا ہے۔ آل محمد غور فرما رہے آپ سلام۔ اس نے تم اپنی مرضی سے دور نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ جہاں ولدیت میں نجاست ہوگی وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ جہاں ذہن میں نجاست ہوگی وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ تو گاؤں دیہات کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ نور دودھ والا بھی ہو تو اسے پاک برتن میں رکھا جاتا ہے۔ خراب برتن میں دودھ والا نور بھی نہیں رکھتے، تو اللہ محبت اہل بیت والا نور نجس برتنوں میں کیسے رکھ دے؟ تو سامعین گرامی، کیسے معلوم ہو کہ خدا نے نجاست کو اہل بیت سے کتنا دور رکھا؟ پہلے یہ سمجھیں کہ اس کے نزدیک دور اور نزدیک ہے کیا؟ ہر بندے کا دور نزدیک ایک نہیں ہوتا۔ کئیوں کو لاہور دور لگتا، کئیوں کو نزدیک لگتا۔ خدا کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ اس نے آدم سے پیغام دلوانا شروع کیا کہ قیامت قریب ہے۔ ابھی ایک شور بھی مچا ہوا ہے کہ جی 31 دسمبر چند 2011 یہ قیامت کا قریب ترین دن ہے۔ بڑی دنیا پریشان ہے، ٹیلی ویژن میں پریشانیاں، اخباروں میں پریشانیاں، انٹرنیٹ میں پریشانیاں، ایس ایم ایس میں پریشانیاں کہ جناب قیامت قریب ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، ساری کائنات ڈرے گی، علی کے شیعہ نہیں ڈریں گے۔ وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ مجھ سے ملتا ہو۔ اس لیے کہ قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے آ جائے۔ جب قائم کرنے والا ہی نہیں آیا، اور پھر ایک فکرہ اور بھی میرا یاد رکھنا، قیامت خطرناک ہے علی کے دشمنوں کے لیے۔ بڑے سمجھدار حضرات تشریف فرما۔ بھائی قلب بات توجہ چاہتے ہو، فکر عرض کرنے۔ نبیوں نے بد دعائیں کی، عذاب آ گیا۔ ہمارے نبی کے امت میں رہنے والے گناہگاروں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بد دعا نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے کہ بد دعا آقا نے کیوں نہیں کی، حضور نے بد دعا کیوں نہیں کی، ناصر صاحب جی پیغمبر نے بد دعا کیوں نہیں کی، ہمارے نبی نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ بہانہ بنایا جاتا ہے رحمت للعالمین تھے۔ صرف یہ نبی رحمت تھوڑی تو، ہر نبی امت کے لیے رحمت ہے۔ کوئی بھی نبی امت کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا۔ رینج چھوٹی تھی یہ الگ بات ہے، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی علاقے کا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھی عورت آئی، میں نے سنا ہے کہ تو مادرزاد اندھوں کو صحت مند کر دیتا ہے۔ فرمایا سچ ہے، اس نے کہا پیدائشی اندھی ہوں، کرم کر۔ نبی نے آنکھوں میں ہاتھ پھیرا، آنکھیں کھولی تو اندھی کی اندھی،
نبی نے پھر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. بعض کتابوں میں 70 دفعہ ہاتھ پھیرا, آنکھوں میں نور آیا ہی نہیں. عیسیٰ نے پوچھا خدایا معجزہ واپس لے لیا؟ فرمایا نہیں عیسیٰ, معجزہ باقی ہے, تم حد سے بڑھ رہے ہو, تم صرف بنی اسرائیل کے نبی ہو اور یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے. جسے یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا اسے میرا منبر سے سلام ہے. تم بنی اسرائیل کے نبی ہو, تم خالی بنی اسرائیل کے نبی ہو, تمہاری نبوت, تمہاری حجت, تمہارا معجزہ خالی بنی اسرائیل کے لیے ہے اور یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ عیسیٰ خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے, اب یہ پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ 12واں امام آگے کیوں کھڑا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے نبی کی اوقات ہی کیا ہے کہ عالمین کے امام کے آگے کھڑا ہو جائے. یہ خالی بنی اسرائیل کا نبی اور میرا 12واں امام عالمین کا امام. کہنے لگے کیوں آئے گا؟ عدل قائم کرے گا, حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا. کہنے لگے چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ 12واں کیوں لے گا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے کہ چوتھے امام میں بھی تو طاقت تھی, چوتھا امام بھی تو حجت خدا تھا, چوتھے امام میں بھی تو کون فیکون کی طاقت تھی, اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ 12واں کیوں لے گا؟ ایک ہی لائن میں جواب دیتا ہوں, چوتھا بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے. جو اس دور میں حسین کے منکر ہیں ان سے بدلہ کون لیتا؟ جمل جمل کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, علی علی. سارے مل کے حیدری. بات سمجھ میں آئی سامعین گرامی قدر؟ اسی لیے اس علاقے میں بڑا اثر ہے پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری, ان کی کتاب ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر. ابھی آیا نہیں ان کے نزدیک میرا 12واں امام, اور امام مان گئے. پیغمبر کو تو 40 سال نبی نہیں مانا, اور میرا 12واں بھی آیا ہی نہیں, اور مانتے ہیں کہ امام ہے. ابھی آنے کے قائل نہیں ہے, یہ ہمارا ایمان ہے کیا ہی نہیں. ظاہر ہو موجود ہے, سن رہے. سامعین گرامی بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. آخر ہر نبی نے بد دعا کی, امتوں کی امتیں تباہ ہو گئی. ہمارے نبی نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ سنیے, ان نبیوں نے اس وقت بد دعا کی جب سمجھانے کے لیے دلیلیں ختم ہو گئیں. جنہیں سمجھ آئیے مولا تمہیں سلامت رکھے. جب دلیلیں ختم ہو گئی تو خدایا اب سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے, عذاب ہے. مصطفیٰ کیسے بد دعا کرے؟ ابھی سمجھانے کے لیے علی باقی ہے, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین ہے. امامت نہ ہوتی تو مصطفیٰ بد دعا کرتا, اور آخر میں مہدی آئے گا. فرعون نے 70,000 بچے قتل کروائے. کیوں کروائے؟ کہ جادوگروں نے کہا تھا
موسیٰ آئے گا اور تجھے تباہ کر دے گا. اس نے بچے ذبح کرانے شروع کر دی. میرے پاس اگر قوت ہوتی یہ میں فکرہ کرسی پر بیٹھ کر نہ کہتا, میں ہوا میں اڑ کے کہتا اور ساری دنیا کو سنواتا. تھا فرعون, تھا لاندی, جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا. تم کلمہ پڑھ کے محمد کی بات نہیں مان رہے کہ مہدی آئے گا. مصطفیٰ نے کہا کہ مہدی آئے گا, پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی آئے گا, قرآن نے کہا کہ مہدی آئے گا, رحمان نے کہا کہ مہدی آئے گا, اور یقین کوئی نہیں, وہ آئے گا تو قیامت قائم ہوگی. اور وہ اپنے دادا کے شیعوں کو قیامت میں تباہ نہیں ہونے دے گا. نوح نے کہا طوفان آئے گا, بیوی نے نہیں مانا, نہیں مانا. دیکھو کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں, جیسے جناب آسیہ فرعون کے گھر رہ کے بھی مومنہ رہی. کس کے گھر رہی اور رہی کیا؟ صحبت کا اثر نہ ہوا. ایسے ملعون کے گھر رہ کر مومنہ رہی. یہ ہوتی ہیں رحمان کی کنیزیں, اور کچھ ہوتی ہیں شیطان کی کنیزیں. وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی کتنے سمجھدار افراد ہیں. فکرہ پھر کہتا ہوں تاکہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم ہو جائے. رحمان کی کنیز فرعون کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوئی, شیطان کی کنیزیں نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوئی. زندہ باد. میں نے تو کبھی آپ کے علاقے کو گاؤں سمجھا ہی نہیں, آپ نہایت سمجھدار ہیں, میں نے نام لیا بھی نہیں, آپ سمجھ گئے. میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں, میں لوط کی بیوی کا تذکرہ کر رہا ہوں. نبی کشتی بناتا تھا, یہ نیچے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتی تھی, مجمع اکٹھا کرتی تھی, کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں, ندیاں خشک ہیں, مدت سے بارش نہیں ہوئی, چاروں طرف پہاڑ ہیں, بڈھا کشتی بنا رہا. حجت کے گھر میں رہ کر حجت کے اختیار پر یقین نہ تھا. اور وہ تھی ایک بوڑھیا, وہ رشتہ دار نہیں تھی, دور سے آتی تھی, ہاتھ میں گٹھڑی لے کر پورا گھر باندھ کر نیچے بیٹھ جاتی تھی. کتنی دیر ہے طوفان آنے میں. پتہ اسے بھی تھا کہ ندیاں خشک ہیں, لیکن حجت پر ایمان اور یقین تھا. نبی نے کہا کہ عذاب آئے گا, مان گئی, کشتی کے نیچے بیٹھ جاتی. ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا تو گھر بیٹھ کر انتظار کر, طوفان آئے گا میں تجھے لے جاؤں گا. زحمت نہ کیا کر, تھک جاتی ہے. بڑھیا گھر چلی گئی, تندور سے پانی نکلا, تندور سے پانی نکلا جہاں نوح کی بیوی رابعہ روٹیاں پکوا رہی تھی. بیٹے کو کہا تو آ جاؤ, اس کا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں. پہلا کافر ہے کنعان, نوح کا بیٹا, جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا.
باقی آپ خود سمجھدار ہیں. نبی بلاتا رہا آ جاؤ. اتنی خطرناک ہوتی ہے کشتی کی دشمنی. جب کوئی کشتی کا دشمن ہو جائے وہ اپنے غرق ہونے کو بھی نہیں دیکھتا. ڈوب جاتے ہیں, کشتی پر نہیں چڑھتے. اسی لیے نبی نے فرمایا اور روایت کی ابو ذر غفاری نے, کعبے کی کنڈی پکڑ کے کھڑا ہو گیا. ابو ذر کہنے لگا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے, میں صحابی پیغمبر ابو ذر ہوں. میرے لیے نبی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا, مجھ سے زیادہ سچے کا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا. میں نے نبی سے سنا کہ نبی فرما رہے تھے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. من رکبہ, جو سوار ہوا نجات پا گیا, جو نہیں چڑھا غرق ہو گیا. مجھے یہ فکرہ شہروں سے زیادہ یہاں پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا. کبھی کھجور کی لکڑی کو تیرا کے دکھاؤ, نہیں تیرتی. نوح کی کشتی کھجور کی لکڑی سے بنی تھی. اللہ نے کھجور کی لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت کو چھین لیا کہ کہیں کوئی مولوی کھجور کی لکڑی سے کشتی بنا کر یہ نہ کہے کہ میری کشتی نوح کی کشتی کی طرح ہے. سلامت. جاؤ علماء زمانہ سے پوچھو جو چڑھا وہی بچا. کون کون چڑھو؟ خنزیر بچ گیا. نبی نے بلایا خنزیر اٹھو. خنزیری نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا نبی کے پاس. خنزیری نے کہا تو نجس ہے. کہنے لگا جانتا ہوں کہ نجس ہوں لیکن کیا کروں, نبی بلا رہا ہے. خنزیروں میں بھی اتنی غیرت ہے, نبی بلائے تو آ جاتے ہیں. کتنا نجس ہوگا وہ انسان جسے محمد بلاتا رہے اور وہ 3 دن تک پہاڑ سے اترے ہی نہیں. اب مجھے کیا پتا کہ وہ کون ہے. لوگ بھی تو ابو ذر پہ شک نہیں کرتے. کسی کو سلمان پہ شک نہیں ہوتا. الطاف حسین حالی نے صلح کرا دی. انہوں نے کہا خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. شبلی نعمانی نے فرمایا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے بھاگنے والوں میں, اور سب سے پہلے واپس آ گئے. یہ فضائل ہیں. سامعین گرامی, بیٹے کو بلاتا رہا نبی, نہیں آیا. پہاڑ ڈوب گیا. اب تو آ جاؤ. سار ہلا دیتا تھا. پانی یہاں تک پہنچا. اب تو آ جاؤ, آ جاؤ. کتنا بے غیرت ہوتا ہے کشتی کا دشمن. غیرت کر, چڑھ جا, بچ جا. نہیں چڑھا. اب ایک بال تھا جو لہرا رہا تھا, ایک بال. اب نبی نے اسے چھوڑ دیا, ادھر رخ کر لیا.
ان ابنی من اہلی، میرے اہل بیت میں سے ہے۔ آواز قدرت لیس من اہلک نہیں ہے۔ اہل بیت کا اعلان نبی کرتا ہے، پاس یا فعل خدا کرتا ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ نے فاطمہ کو، علی کو، حسن کو، حسین کو چادر میں بٹھا کر اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ خدایا یہ ہے میرے اہل بیت۔ بسم اللہ۔ حیدری، علی کی محبت بڈھوں کو جوان کر دیتی، علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ علی کی محبت کبھی نہ چھوڑنا۔ اس جہان میں جو چیز فائدہ دیتی ہے اس چیز کا نام ہے علی کی محبت۔ قبر میں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ ہے علی کی محبت۔ ملک الموت جس کی وجہ سے سختی نہیں کرتا اس چیز کا نام ہے علی کی محبت۔ اور یہ باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یا علی، اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہوں، اپنے نہیں 70 نبیوں کے اعمال ہوں، کسی بندے کے پاس 70 انبیاء کے اعمال ہوں اور وہ اپنی نجات کے لیے 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، لیکن اسی کے دل میں رائی کے برابر تجھ سے بغض ہو، مولا تاری زندگی کرے، حسین دی امت اور سلامت رکھے، اعمال کتنے ہو 70 نبیوں جتنے، علی سے بغض کتنا ہو رائی کے برابر۔ حضور فرماتے ہو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اللہ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ جالیا اگر بچے جالی کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ حیدری، علی سے محبت کرو۔ میں نے ایک اپنے اہل سنت بزرگ دوست سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو مولا علی چوتھے خلیفہ، پھر طریقت کی بیعت علی کی کیوں کرتے ہو؟ گدی والوں کا پیر علی کیوں ہے؟ قادریوں کا مرشد علی، چشتیوں کا مرشد علی، شہروردیوں کا مرشد علی۔ یہ ولایت علی سے کیوں؟ اس نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے۔ اس نے کہا معراج کی رات اللہ نے ولایت کا جبہ نبی کو دیا اور فرمایا کہ مصطفیٰ زمین پہ جاؤ، جسے اہل سمجھو اسے پہنا دو، جو اس کے قابل ہو۔ کیونکہ مجلس حسین ہے تو شیعہ سنی سارے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تو اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سزا دوں گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آقا نے حضرت عمر سے پوچھا اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی نام و نشان مٹا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں تاکہ اس کا انجام دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں اور کوئی گناہ نہ کرے۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ اب حضور نے علی سے پوچھا تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔
جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، جسے سمجھ نہ آئے بے شک وہ چپ رہے۔ علی بادشاہ نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا۔ پیغمبر نے ولایت والا جبہ علی کو پہنایا، ماتھا چوم کے کہا واہ یا علی، پردے ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا حیدر کرار؟ اس لیے اللہ ہے ستار العیوب، عیبوں میں پردے ڈالنے والا۔ علی کو سمجھو، علی سے پیار کرو، اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ علی سے محبت کرو، علی کا نام سنو تو چہرہ کھل اٹھے، یا علی کہو تو ایسے لگے تم سے بڑا امیر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ مل کے نعرہ حیدری حیدری، یا علی یا علی مدد حق۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو چیک کرو کہ یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ اپنے بچوں سے کہو یا علی مدد، پھر چیک کرو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ مولوی پھسل گئے۔ مولویوں کو یا علی مدد کہو تو وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ چکر چل چکا ہے؟ ہاں جی، بچوں کو یا علی مدد کہہ کے چیک وہی کرے گا جو بچوں کو اپنا سمجھتا ہوگا۔ تو بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا، یہ بڑے ہو کے مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی ولی اللہ پڑھے کہ نہ پڑھے۔ علی کی ولایت پہ اولاد کو قائم دائم کرنا ہے تو یا علی مدد کہنا سکھاؤ۔ بے شک بے شک۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا، نوح کا بیٹا غرق ہو گیا، بے شک۔ بڑھیا کا وعدہ یاد آیا، وہ بڑھی اماں، اوہو پانی تو پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا، وہ تو بہ گئی ہوگی۔ کشتی پہ نبی چل پڑا، 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد کشتی گرداب میں آئی، نوح نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، نہیں نقد سودا ہے، نقد۔ سپیکر لگاتے ہی اس لیے کہ ذمہ داری سے گفتگو کریں۔ نوجوان جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں کھولے ویب سائٹ، رشیا کا میوزیم 1948 میں یروشلم کی کھدائی کے دوران ایک لکڑی کا ٹکڑا ملا، 6000 سال پرانا۔ ماہرین لسانیات بیٹھے، اس پر کیا لکھا ہوا؟ پتہ چلا نوح نبی کی کشتی کا ٹکڑا ہے۔ حیران ہو کے نہیں، منہ کھول کے نہیں، پریشان ہو کر نہیں، اس کی تصویریں انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، وہ ساسانی زبان کا فکرہ، ساسانی زبان میں اس پر لکھا تھا، نیچے انگریزوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ شیعہ نہیں تھے، لکھا تھا نوح نبی کی کشتی کا ٹکڑا ہے، اور اس پر نوح نبی کی دعا لکھی ہوئی تھی، او مائی لارڈ، او مائی گاڈ، ہیلپ می ان the name of those who created the world، محمد، علی، فاطمہ، شبیر، شبار۔ سارے مل کے علی مولا زندگی کرے، علی علی پچھلے بولو، علی مل کے بولو، جھوم کے بولو، پیار سے بولو، زور سے بولو، بلند کر کے نعرہ میری کشتی کو پار لگا دے۔ زبان سے سر نہیں ہلانا، میری کشتی کو پار لگا دے۔
محمد کے صدقے میں، علی کے صدقے میں۔ ادھر اکھاڑے ہوتے ہیں پہلوانوں والے، ایک گل میں پوچھنی ہے، بات دس دے، یہ ہارنے والے کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے کیوں اور جیتنے والے کے لیے 1 دفعہ ہاتھ اوپر کیوں اٹھانا؟ جب پتہ چل جائے مجھے بتانا، میری کشتی کو پار لگا دے، محمد کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، فاطمہ کے صدقے میں، شبیر کے صدقے میں، شبر کے صدقے میں۔ جب نوح جیسا اولو العزم نبی اپنی کشتی کو اپنے منگائے ہوئے طوفان سے پنجتن کی مدد کے بغیر پار نہیں لے جا سکتا، تو پلے صراط سے دمبے میں بیٹھ کے کیسے جا؟ تو دمبے میں کیسے اتر جائے؟ اور شہریوں کو پتہ نہ ہو، تم تو جانتے ہو کہ پل کے باہر اصحاب کہف کا کتا کھڑا ہوگا، مولوی جائے گا دمبے پہ، کام بڑا خطرناک ہے، خدا خیر کرے۔ یا علی مدد کا پانی اترا، پھر کشتی اتری، پھر نبی اترو۔ 6 مہینے کے بعد نبی واپس آئے، بڑھیا کے گاؤں سے گزرا، ارادہ تھا مر گئی ہوگی، سامنے دیکھا جھونپڑی کھڑی تھی، جھونپڑی کے دروازے پہ آگ جلا کے روٹیاں پکا رہی تھی، حجت خدا کو آتے دیکھا، توے والی توے پہ چھوڑی، دوڑ کے گٹھڑی اٹھا کے کہہ دیا چلے، گٹھڑی اٹھا کے چلے، کہاں؟ وہ طوفان، وہ کشتی، تو آ کے گزر بھی گیا۔ بسم اللہ کریں جی۔ وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا، وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا، وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا۔ بڑھیا کہتی ہے تیری نبوت کی قسم، مجھے میری تنکوں کی بنی ہوئی جھونپڑی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ علی سے محبت کر، قیامت آ کے گزر جائے گی۔ اگر علی کی دیکھیں جیسے موت ہے، یہ ساروں کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھے گا موت کا۔ یہ موت کا ذائقے سے کیا تعلق ہے؟ کہف امام زمانہ کا نام ہے، اصحاب کہف امام زمانہ کے صحابی۔ اگر میرے باروے نے نہیں آنا تو وہ غار میں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر میرے باروے امام نے نہیں آنا تو عیسیٰ چوتھے آسمان پر کیا کر رہا ہے؟ جل یا امام المنتظر العجل العجل کل ایمان نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے۔ تمام کر دیا میں نے گفتگو کو، بڑی توجہ چاہتے ہو کہ تم 12ویں کا انتظار کرو، حجت خدا کے منتظر رہو، انتظار کرو۔ مولانا مودودی تشریف لے کر گئے تھے ایک سکول کے اندر، بچوں نے سوال کرنے شروع کیے، مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ظاہر ہے کہ سکول میں سوال وہی ہوتے ہیں جو استاد پہلے سے سکھا دیتا۔ ایک بچہ بغیر پروگرام کے کھڑا ہو گیا،
ہاں بیٹے پوچھو مولانا صاحب اللہ میاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب نے کہا آپ شیعہ ہیں؟ اس نے کہا سید بھی ہوں۔ مودودی صاحب نے کہا مجھے آپ کے سوال سے اندازہ ہو گیا تھا۔ بیٹے ایسے سوال نہیں سوچتے شاہ صاحب، گناہ ہوتا۔ ہم مخلوق کیا پتہ اللہ کیا کر رہا۔ اور بچے نے ہنس کے کہا میں بتاؤں؟ چھوٹے سے بچے نے اتنے بڑے عالم سے کہا میں بتاؤں؟ مودودی صاحب نے کہا بتاؤ۔ بچے نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج رہا۔ کیا محمد و اہل بیت محمد پر؟ یہ قرآن ہے، کچی بکی روٹی نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا ہے۔ پہلا کام اللہ کا درود بھیجنا، دوسرا کام اللہ کا جھوٹوں پہ لعنت بھیجنا، تیسرا کام اللہ کا فانتظروا وانا معکم من المنتظرین، انتظار کرو میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ رہا ہے، جھوٹوں پر لعنت بھیج رہا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ یہ تین کام کر کے اللہ اللہ رہ سکتا ہے؟ ہم بھی تو یہی تین کام کرتے ہیں۔ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ یہ ذائقہ کہاں سے آ گیا موت میں؟ موت تو موت ہے، اس کا ذائقے سے کیا تعلق ہے؟ چھٹے امام سے بندے نے پوچھا، مولانا نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے۔ جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی، اور جب منافق علی کو دیکھے تو موت زہر سے زیادہ۔ کوڑی شے کھانے والے کی شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے، میٹھی چیز کھانے والے کی شکل سے بھی۔ علی علی کرو، علی سے محبت کرو۔ اہل سنت کے شاعر کا شعر ہے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری جان۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ ابو طالب کی شریف پوتی میں پورا مصائب پڑھ گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بے مکنہ و چادر مجمع عام میں کھڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کربلا کی جنگ
اللہ اس ذاکر حسین کو اجر دے جیسے اصلاح کی، جنگ نہیں، ظلم۔ ایک فکرہ میں نے اس میں اضافہ کیا کہ بزرگوں سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ 10ویں محرم تک ظلم ہوا ہے، شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی ہے، کلمہ پڑھ کے محمد کے بیٹے کو ذبح کرنا ظلم ہے، کلمہ پڑھ کے رسول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا بے غیرتی۔ اللہ زندگی کرے بانی مجلس کی، اگر زندگی رہی تو اگلے سال جو انہوں نے حکم کیا اس کی تعمیل کروں گا۔ ابھی صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ زینب عالیہ کے 2 پردے تھے، ایک امیری کو، ایک غریبی کو۔ امیری کے پردے کا نام ہے عباس، غریبی کے پردے کا نام ہے فضہ۔ جسے فکرہ سمجھ آیا بستر پہ بھی روئے گا۔ جب تک علی کی بیٹی امیر رہی اس وقت پردہ بن کے غازی سر پہ نہ ہو، جب غریب ہو گئی تو پردہ بن کے فضہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ آگے کھڑی رہتی تھی جناب فضہ، میں ساری کائنات قربان کروں، یزید بغیرت شراب کے نشے میں کہتے یہ بڑھی آگے سے ہٹتی کیوں نہیں؟ آواز آئی ہے، بی بی کہتی ہے میں بی بی زینب کا پردہ بن کے کھڑی ہوں۔ کہتے شیمری سے آگے سے ہٹا۔ شیمر نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا، جناب فضہ کے قریب آیا، ایک روایت ہے مار دیا، دوسری میں خالی اٹھایا۔ فضہ کے بوڑھے ہاتھوں پر ادھر تازیانہ لگا۔ فضہ جھنک کے کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی؟ بندے کا دل گوشت کا ہو، ماتم بھی کرو گے، ہائے بھی کرو گے، لیکن فکرہ سمجھنا 300 حبشی یزید کی بات آ کے کہتے او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا۔ فضہ لاوارث نہیں، ہم اس کے وارث موجود ہیں۔ زینب کا رخ مدینے پھر گیا، رو کے کہہ دیا نانا اب تو راضی ہو، دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیوں کا